اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری جو ہے وہ سننے کو ملتی ہوگی خطبوں میں، جب بھی خطبہ ہوتا ہے مسجد میں، یا آپ کوئی بھی بیان سنتے ہیں یا آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری، جو ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری ہے وہ سننے کو آپ کو ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 70 دفعہ 70 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لیا ہے قرآن میں، اور بہت سی سورہ میں اللہ عز و جل نے ان کی اسٹوریز بتائی ہیں، ان کی کہانی بتائی ہے۔ تو کہانی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو، مجھے اور آپ کو، جو بھی چیز ہے وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 10 دن حج کے ہیں، یہ 10 دن بہت بلیسڈ ہیں، اسپیشل ڈیز ہیں۔ 10 ڈیز جو حج کے ہیں یہ بہت اسپیشل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دن اور دوسرے دنوں سے زیادہ افضل کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پورے سال میں رمضان، اور اس کے بعد یہ 10 دن، اور جو نائٹس ہیں، راتیں ہیں، وہ آخری راتیں رمضان کی۔ تو جیسے پورے ہفتے میں جمعے کا دن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دنوں پہ فوقیت دی ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کے درجات جو ہے وہ ان عمل کے درجات، آپ کے جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ملے گا۔ تو یہی 10 جو دن ہے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ 10 دن جو ہے وہ جہاد سے بھی بہتر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اگر کوئی جہاد میں جاتا ہے اور اپنا مال اور اپنی فیملی سب کچھ چھوڑ کے جہاد میں جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جہاد میں جاتا ہے اور وہ شہید نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ یہ 10 دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت خاص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ بلیسڈ ڈیز ہیں۔ تو ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیزیں پسند ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سوچتے تھے، کیا سوچتے تھے، اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم جو ہے کس طرح سوچیں۔ تو یہ اسٹوری اللہ عز و جل اسی لیے بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، جب 60 سال کے ہوں گے، 70 کے ہوں گے، اور جب بوڑھے ہوں گے، ریٹائر ہوں گے، اب کیا یہ جاب جو ہے وہ چلی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، بچے بڑے ہوں گے، ان کی ایجوکیشن، پھر ان کی شادیاں، تو یہ جو چیزیں ہیں پریشانی رہتی ہے ہم سب کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی پریشانی ہونی چاہیے، اسپیشلی جب ہمیں ذریہ، جب ہمیں جنریشن، جب ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائشیں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا کہ سرٹیفکیٹ دیا کہ تم نے جو ہے وہ ساری چیزیں پوری کری۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ساری چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ کر لی، اپنا جو امتحان ہے وہ پورا کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا۔ وہ کس چیز کا؟ جو کبھی بھی کوئی بھی آپ ڈگری لیتے ہیں، 5 سال کی، 4 سال کی، 3 سال کی، کوئی بھی ڈگری ہوتی ہے، تو جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے ایگزام پاس کر لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا۔ وہ کیا دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہاں پہ مسلمان نہیں ہے، یہاں پہ مومن نہیں ہے، یہاں پہ للناس، مطلب جو بھی لوگ ہیں، جو بھی قیامت تک لوگ آئیں گے، اور جو ابھی ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کے بعد سے جو بھی گزرے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں ان سب کے اوپر تمہیں لیڈر کر رہا ہوں۔ سب کا جو لیڈر ہے وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے بعد الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی سوچ تھی وہ کیا تھی؟ وہ اس کو اپنے بارے میں نہیں تھی، وہ کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ تو ان کو دنیا میں پتہ چل گیا کہ ہی از سکسیسفل۔ تو جب بھی ہم سکسیس دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دنیا ہی نظر آتی ہے، کہ جو بہت ایجوکیٹڈ ہے، جو جس کے پاس ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہے، جس کے پاس اچھی جاب ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، زندگی میں ساری سہولیات، اس دنیاوی سہولیات ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں سکسیسفل۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں ڈیفینیشن بتائی ہے وہ مثال دے کر بتائی ہے کہ وہ ڈیفینیشن وہ سکسیس کی وہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری آزمائشیں پوری کی، جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں جو بھی آپ کو تکلیف آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے، ہم لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب اس کو بتایا گیا کہ تم لوگ آپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم پورے ناس کا، پورے انسانوں کا میں نے تمہیں لیڈر بنایا ہے، امام بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے تھینک یو نہیں کہا، شکر نہیں کہا، الحمدللہ نہیں کہا ان کو، تو یہ سوری، تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز بتا دی کہ میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا، واٹ اباؤٹ مائی چلڈرن، میری ذریہ کا کیا ہوگا، میرے جو سامنے میرے اولاد نظر آ رہی ہے، اس کے بعد جو اولاد آئے گی سوری، اس کے بعد جو اولاد آئے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی ذریہ کے اور ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچیں، کس طرح سوچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 دن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور ان 10 دنوں میں ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کے لیے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب